سورہ آل عمران آیت 61۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جب اسلام اراؤنڈ دا ورلڈ اسپریڈ آؤٹ ہوا تو یمن ایک جو بستی جہاں پہ نجران کرسچنس رہتے تھے وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہوئے اور انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنس بڑے بڑے پادری مدینے کے اندر بھیجے تاکہ محمد سے اس بارے میں ڈیبیٹ کر سکے۔ اور آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے محمد، ہم نے آپ کے اندر تمام ایٹریبیوٹس جو اوصاف ہے ایک مسیح علیہ السلام کے آنے والے نبی کے اندر موجود ہونے چاہیے وہ سب دیکھیں، لیکن سوائے ایک چیز کے، دس از ویری امپورٹنٹ، کہ آپ مسیح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں ڈینائل کرتے ہیں، انہیں سن آف گاڈ نہیں کہتے۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، ان کی تصدیق کرتا ہوں اور یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہوں کہ وہ میسنجر آف گاڈ تھے، سن آف گاڈ نہیں تھے۔ تو جو ڈیلیگیٹر تھا اس نے سوال کیا کہ کیا مسیح علیہ السلام مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے، نابینا کو بینائی نہیں دیتے تھے، کوڑ کے مریضوں کو شفا نہیں کرتے تھے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہی یوز ٹو ڈو آل دس بائی دا کمانڈ آف گاڈ، وہ یہ سب حکم خدا سے کرتے تھے۔ تو ڈیلیگیٹر تھا، اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ مسیح علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دنیا میں کوئی بچہ ایسا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ اس حساب سے تو پروفٹ آدم جو پہلے ہمارے نبی ہے جناب آدم، وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، انہیں سن آف گاڈ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جو عیسائی تھے، کرسچن تھے، وہ اپنی ہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے کہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ جب علم آنے کے بعد پیغمبر، یہ لوگ اگر تم سے بحث کرے تو تم ان سے کہہ دو، مباہلے کی دعوت دو، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، تمام شیعہ سنی اسکالر وہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو مباہلے کے میدان میں پیغمبر اکرم کرسچنز کے مقابلے میں پنجتن پاک کو لے کے گئے، ابنانا کی جگہ امام حسن امام حسین کو لے کے گئے، نسانا کی جگہ بی بی فاطمہ کو لے کے گئے، اور انفسنا کی جگہ مولا علی علیہ السلام کو لے کے گئے۔ دیکھیے یہ جو انفسنا ہے، یہ اس کا مطلب ہے نفس، نفس کا مطلب تم خود، پیغمبر سے آیت کہہ رہی ہے، خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ تم خود کو لے کے جاؤ، خود کی جگہ پہ، نفس کی جگہ پہ مولا علی علیہ السلام کو لے کے گئے، یعنی مولا علی نفس رسول ہے، روح رسول ہے، نفس رسول، رسول کا نفس۔ تو جب رسول اکرم تمام انبیاء سے افضل ہے تو ان کا جو نفس ہوگا وہ بھی تمام انبیاء سے افضل ہوگا۔ دا ہسٹری آف دمسکس، ابن عساکر کی تاریخ دمشق، والیوم 42، پیج نمبر 313۔ اس کے بعد یہ جو دوسری کتاب ہے البدایہ والنہایہ، والیوم 7، پیج نمبر 357، ابن کثیر کی۔ تیسری کتاب شواہد التنزیل، والیوم 1، پیج نمبر 103، حاکم نیشا پوری کی۔ چوتھی کتاب ذخائر العقبہ، پیج نمبر 168، محب الدین طبری شافعی کی۔ یہ چاروں اہل سنت کی بکس ہیں۔ ان میں اہل سنت کے جو اسکالر ہے وہ لکھتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من ارادہ ان ینظر الی آدم فی علمہ و الی نوح فی فہمہ الی ابراہیم فی حلمہ و الی یحییٰ ابن زکریا فی زہدہ و الی موسیٰ بن عمران فی بطشہ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے، نوح کا فہم دیکھنا چاہتا ہے، ابراہیم کا حلم دیکھنا چاہتا ہے، یحییٰ ابن زکریا کا زہد دیکھنا چاہتا ہے، اور موسیٰ کی ہیبت دیکھنا چاہتا ہے، تو فلینظر الی علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ یہ سنی اسکالر لکھتے ہیں، رسول اکرم کی حدیث ہے، اگر کوئی ارادہ کرے آدم کا علم دیکھنے کا، نوح کا فہم دیکھنے کا، ابراہیم کا حلم دیکھنے کا، یحییٰ ابن زکریا کا زہد دیکھنے کا، موسیٰ کی صلاحیت ہیبت دیکھنے کا، تو وہ علی ابن ابی طالب کو دیکھ لے۔ فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ یہ چاروں سنی اسکالر اس حدیث کو لکھتے ہیں اور سنی بکس میں لکھتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ریفرنسز دے دیے ہیں، یعنی تمام انبیاء کی، رسول اکرم کو چھوڑ کر تمام انبیاء کی جو صفات ہیں وہ کسی ایک کے اندر، کوالٹیز کسی ایک کے اندر جمع ہو جائے تو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔
اس حدیث سے یہ پروو ہوا کہ مولا کائنات رسول اکرم کو چھوڑ کر تمام انبیاء سے افضل ہے۔